عدنان سید کیس امریکہ میں اس وقت تمام لوگوں کی نظروں میں ہے۔ عدنان سید کو عدالت نے رہا کر دیا گیا۔ یہ کیس کیا تھا، کیوں رہا کیا گیا اور یہ پورا معاملہ کیا ہے، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی جناب آفتاب بورکا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم آفتاب۔ جی وعلیکم السلام۔ آفتاب بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو آفتاب صاحب یہ بتائیں کہ یہ عدنان سید پر جو کیس تھا وہ تھا کیا؟ تو عدنان سید کے خلاف بیسیکلی ان پر یہ مرڈر چارج لگا تھا 1999 میں، جب وہ 17 سال کے تھے، ہائی اسکول میں تھے۔ تو اس وقت ان کی جو گرل فرینڈ تھی، ایکس گرل فرینڈ ہیمن لی، وہ اچانک ایک دن غائب ہو گئی وہاں سے۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کی جب وہ مسنگ رپورٹ ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی، ان کی لاش برآمد ہوئی۔ اس وقت بالٹیمور، امریکی ریاست میریلینڈ کا جو شہر ہے بالٹیمور، وہاں کی پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی، تو اس وقت کی انویسٹیگیشن کے مطابق انہیں شک عدنان پہ گیا کچھ وجوہات کی بنا پر، اور اس وقت جو ایویڈنس وہ کلیکٹ کر سکے، موسٹلی وہ ہیومن وٹنسز تھے، اس پہ انہوں نے یہ ڈیٹرمن کیا، جو کیس پریپیئر کیا اور کورٹ کے سامنے پیش کیا، اس پہ اس وقت انہوں نے ڈیٹرمن کیا کہ عدنان نے اس کے ذمہ دار ہیں اس کے قتل کے، اور وہ اپنا ڈیفینس اس وقت نہیں کر پائے جو بھی تھے۔ تو اس چارج کی بنا پر انہیں عمر قید کی اس وقت سزا ہوئی تھی۔ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ بریف ہے اس کیس کی۔ ٹھیک ہے۔ تو اب عدالت کی طرف سے ان کو ریلیف کیا ملا ہے اور یہ کیسے ہوا؟ اس میں وہ کوئی وہ کیا ایک پوڈ کاسٹ کا بھی نام آ رہا ہے؟ جی، تو جب سے ان کی کنوکشن ہوئی تھی 2000 میں، سن 2000 میں، اس کے بعد سے ہی اس کیس میں پہلے سے ہی کچھ شکوک و شبہات تھے۔ عدنان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، اس کے فیملی ممبرز اور ان کے ساتھ کچھ لائرز جو تھے اس وقت موجود تھے شروع سے، ان کو پہلے سے اس پر کچھ تنقیدیں تھی جس طرح سے پوری انویسٹیگیشن ہوئی تھی۔ ان کے نظریے میں بہت سارے ہولز تھے اس میں۔ تو اس کے بعد پھر 2013 میں، غالباً 13-14 میں، ایک مشہور سیریل نام سے ایک پوڈ کاسٹ شکاگو بیس ایک ریڈیو نے کی تھی۔ وہ ایک انویسٹیگیٹو بڑی زبردست قسم کی سٹوری ٹیلنگ تھی، انہوں نے ملٹیپل اس کو سیریز میں کہی تھی، اور وہ پورے کیس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں بریک ڈاؤن کیا، اور یہ بتایا اس پوڈ کاسٹ میں کہ اس کیس کو کس طرح رش کیا گیا اور کس طرح ٹوٹل پورا کیس جو ہے وہ ہیومن وٹنسز پر بیس تھا، جس میں فورینزک انویسٹیگیشن یا مٹیریل کم تھا، موسٹلی ہیومن وٹنسز پہ وہ بیس تھا، اور اس میں بہت سارے ہولز تھے، ہیومن میموری پہ بیس تھا۔ لائک ویسے اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اگر آپ کسی کو سوال پوچھیں کہ ایک ہفتے پہلے آپ کیا کرے تھے، ایک مہینے پہلے کیا کرے تھے، ایک سال پہلے، تو لوگوں کی میموری فیڈ ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے اسی میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عدنان کے کیس میں بھی یہی ہوا کہ پرانی باتیں لوگوں کی سن کر پولیس نے کچھ وٹنسز کی نہیں کر پائے فار واٹ ایور ریزن، اور اس کیس پر اس بنیاد پر اس وقت کی عدالت نے جو ہے اس کیس کو ان کے خلاف ایک مضبوط کیس مانا، یعنی اتنا مضبوط مانا کہ ان کے خلاف یہ لائف سینٹنس جو ہے وہ اوارڈ کر سکیں، اور اس بیس پر اس کو ہوئی تھی، اور اس پر تنقید ہوتی گئی۔ اس پر ایک ڈاکیومنٹری بھی بعد میں بنی پھر HBO پر، اور یہ کیس آگے بڑھتا گیا۔ پھر فائنلی جو بالٹیمور کی جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں، واقعی میں اس کیس میں کافی شکوک و شبہات ہے، اور کچھ نئی ایکچولی انفارمیشن بھی تھرو آؤٹ دا ایئرز آتی رہی، کچھ DNA ایویڈنس کی بھی بات ہو رہی تھی۔ اس پر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، پھر پروسیکیوٹر نے خود سرکٹ کورٹ میں یہ موشن فائل کی کہ جو ٹرائل ہوئی ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور چونکہ آپ بیونڈ دا شیڈو آف ڈاؤٹ کسی کو، عدنان کو اس کیس میں پروو نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کو جانے دیا جائے، اور یہ اس ٹرائل کی بیس پر ان پر کیس ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو کیا اس وقت ان پر لگائے گئے جتنے الزامات تھے سب ختم کر دیے گئے ہیں، یا پھر وہ کیس دوبارہ چلے گا؟ یا طور پر ہوا یہ ہے کہ اس 1999 اور 2000 میں جو ٹرائل ہوئی تھی، اس کو کیونکہ ویک ٹرائل مانا ہے، عدالت نے ریکگنائز کیا ہے ان سارے شواہد کی بنا پر، تو اس پہ انہیں ویکیٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹرائل جو تھی وہ صحیح نہیں تھی۔ اب عدالت نے اس فیصلے کے بعد اسٹیٹ پروسیکیوٹرز کے پاس جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے جن کو یہ کیس چلانا ہوتا ہے، ان کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ کیا وہ نئی ٹرائل لے کے آتے ہیں، کیونکہ اب کچھ اخباری رپورٹ کے مطابق کچھ 2 نئے سسپیکٹس کی بھی انفارمیشن سامنے آئی ہے ابھی ریسنٹ انویسٹیگیشن یا نئی انفارمیشن کی بنا پر۔ تو اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروسیکیوٹرز پہ کہ کیا وہ نیا کوئی ایویڈنس لے کے آتے ہیں، کوئی نئی انفارمیشن لے کے آتے ہیں، اس بیس پہ کوئی نئی ٹرائل شروع کرتے ہیں۔ اگر تو ایسا کچھ کیس ہے تو وہ انہیں غالباً ایک خاص مرحلے میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم یہ نئی ٹرائل لے کے آتے ہیں، اور اس میں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عدنان کو اس میں انوالو کرتے ہیں یا نہیں۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جو
ان کے خلاف کوئی ایسا DNA ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوا یا باقی کوئی اسٹرانگ شواہد، کوئی نئی انفارمیشن نہیں آئی. جو پرانی اس پہ تو آلریڈی اس ٹرائل میں موجود ہو چکی تھی پرانی، جس کو اوائڈ ہو چکی، اس کی بیس پر تو ویکیٹ کر دیا گیا. تو لگ یہ رہا ہے کہ نئی ٹرائل اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو اس میں وہ نئے سسپیکٹس کی بات کی جا رہی ہے، اور عدنان کا کیس اس وقت فی الحال یہی لگتا ہے کہ انہیں ان کے خلاف کوئی نیا ایویڈنس نہیں ہے. تو اگر وہ جیل سے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کے جو 20 سال ہیں وہ تو جیل میں ہی صرف کیے انہوں نے، تو اب اس حوالے سے کوئی حکومت کی کوئی کمپنسیشن ہوگی ان کو، یا عدالت کچھ کرے گی، یا وہ کوئی اپیل کر سکتے ہیں؟ ضائع ہو گیا سارا ٹائم ان کی زندگی کا. ہاں، امریکہ میں یہ ایک عام بات ہے. اگر کسی بھی اسپیشلی کرمنل کیس میں، ویسے تو عام لوگوں میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، کسی کو ایک شہری کو دوسری شہری سے نقصان پہنچتا ہے تو کورٹ کیسز یہاں بہت چلتے رہتے ہیں. لیکن یہاں کرمنل کیسز میں بھی اگر کسی کرمنل کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسے وہ بے گناہ تھا اور اس کے ساتھ اس کو رانگلی کنوکٹ کیا گیا ہے، تو بہت سارے کیسز میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ خود جا کر پھر اسٹیٹ کو سو کرتے ہیں، پروسیکیوٹر کو سو کرتے ہیں، یا پھر جو پولیس ڈپارٹمنٹ جن کی طرف سے غلطی ہوئی ہے ان کو. تو یہ عام بات ہے امریکہ میں، اور یہ آپشن ان کے پاس موجود ہوگا. I'm sure وہ اپنے لائر سے وہ ڈسکس کریں گے یہ سارا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد کہ کیا کس قسم کے وہ چارجز بیسکلی ان پر کیس کر سکتے ہیں، کس قسم کا ہرجانہ اس پر ان پر دائر کر سکتے ہیں. اور یہ ایک عام بات ہے، ایسا ہوتا ہے، اور ان کے کیس میں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ وہ کمپنسیشن ان سے مانگیں، اور ملتا بھی ہے یہاں پر. لیکن اگین آپ کا وہی سوال، جو 20 سال ان کے جیل میں گزر گئے اس کا تو لائک اٹس این انفارچونیٹ کیس، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے. ایسے بہت سارے رانگ فل کنوکشنز امریکہ میں ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں. انفیکٹ عدنان کا ایک کیس، کیونکہ وہ پوڈ کاسٹ کی وجہ سے اور ایک بہت مشہور ہوا، یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز ہیں. وقتاً فوقتاً ایسے ہمیں کیسز نظر آتے ہیں جس میں کنوکشنز لوگ 20-30 سال جیل میں رہتے ہیں، ان کی ریورس ہو جاتی ہے نئی ایویڈنس کی بیس پر، DNA کی بیس پر خاص کر، اور پھر وہ کمپنسیشن بھی مانگتے ہیں، اور بہت سارے کیسز میں ان کو ملتا بھی ہے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا کہ اس کیس میں 2 ادارے بیسیکلی انوالوڈ ہیں. ایک تو عدالتی نظام پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے یہ کیس، اور میڈیا کا رول جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک عدالت کا، میں امریکہ کے بارے میں اگر آپ کو کہوں، عموماً اس قسم کی جو ٹرائل ہوتی ہیں اس میں عدالت کا تو یہ عدالت سے زیادہ بیسکلی جو پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہے، جو پروسیکیوٹرز ہے اس میں، یا پولیس کا جو ادارہ جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس پہ زیادہ اس بات کی ذمہ داری جاتی ہے. بیکاز امریکہ میں جو جوری کا سسٹم ہے اس میں تو ان کا یہ کام ہے کہ وہ عام لوگوں کی، عام شہریوں کی 6-12 جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جوری بٹھاتے ہیں. اور یہ جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں انہیں جوری کو یہ کنونس کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ شواہد ہمارے پاس ہیں، اور ان شواہد کی بیس پر آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا. تو اس وقت جو شواہد موجود تھے اس کی بنا پر وہ جوری کنونس ہو گئی تھی. اب اگر وہ شواہد ہی غلط آئے ہیں، یا ان میں کافی ویک ان کی پریپریشن تھی یا واٹ ایور، تو یہ ذمہ داری بیسکلی پولیس پہ کافی اب تنقید ہوگی یا پروسیکیوٹنگ اتھارٹی پہ ہوگی کہ اب کیا اس کیس کی بنیاد پر، یا اس قسم کے جو ریورس ہوتے ہیں کیسز، اس کی بنیاد پر کس طرح آپ اپنی انویسٹیگیشن آنے والے دنوں میں بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک تنقید تو جائز بنتی ہے اور بن رہی ہے، صرف امریکہ میں نہیں، باقی ممالک میں بھی پوری دنیا میں جیسے جیسے انویسٹیگیشن میچور ہو رہی ہے، فورینسک ایویڈنس، سائنٹیفک ایویڈنس کی بیس پر چیزیں آ رہی ہیں. تو ایک تو وہ ہے. جہاں تک میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، تو بے شک میڈیا، یہ اگر یہ پاسبل ہوا ہے تو میڈیا کی طاقت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، ان سینس کہ اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے کافی اس کو ہائی لائٹ اس کیس کو ملی، پھر ڈاکیومنٹری بھی ہوئی، پھر پبلک پریشر بڑھا، ایکٹیویزم ہوا اس پر. اور جو اسٹیٹ کا جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھی تو بیسکلی یہاں پر لوگوں کے ووٹ لے کے ہی آتے ہیں، تو ان پہ بھی پریشر بڑھا اور انہوں نے بھی اس کیس میں انٹرسٹ لیا. تو ایک میڈیا کی کا انفلوئنس بے شک ہے اس میں، اور اس کیس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو کسی بھی کیس کو کیا جاتا ہے تو اس کے ریزلٹس سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عدنان کو مسلم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک ویک کیس میں بھی سزا دی گئی، جیسا وہاں پہ اکثر بلیک کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی، تو اب اس کا بھی کوئی چانس ہے کہ مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی ہو؟ اب یہ چارج تو دیکھیں، اب میرے خیال سے تو ایک عام بات بن گئی ہے، لگتے رہتے ہیں. اب اس کو تو کس طرح کوئی ڈٹرمن کرے، میری نظر میں تو ایک لیزی تھنکنگ ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز لائک میں نے جیسے کہ آپ کو کہا ریورسل، یہ کنوکشنز کے اکثر یہاں پر عام دیکھنے کو ملتے ہیں، اور میجورٹی تعداد ان ریورسل میں بیسکلی نان مسلمس کی ہوتی ہے، بیکاز نان مسلم کی یہاں زیادہ پاپولیشن ہے، کرسچن زیادہ ہوتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے آپ کوئی اور بھی اندازہ لوگ دوسرے لگا سکتے ہیں. بٹ ان اینی کیس، اس کیس میں
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिटरमिन करना तो बहुत ही मुश्किल है। किसी की इंटेंशन को जाहिर करना कि जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी थी, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी थी, उस वक्त उनकी क्या इंटेंशन थी और क्या वाकई अदनान के मुस्लिम होने की वजह से उनको इस तरह उनको गलत चार्ज किया गया, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन ये तभी प्रूव हो सकता है कि जब नया एविडेंस आए, और इसको डिसप्रूव करने के लिए भी आपको एविडेंस चाहिए। सिर्फ इस बात पर कि विक्टिम का मजहब जो अग्रेसर है उससे मुख्तलिफ है या उसकी स्किन कलर जो है दूसरों से अलग है, आई थिंक ये सिर्फ इस बात पे किसी भी चीज को तनकीद करना, ये मेरा जाती ओपिनियन है, उसमें इट्स अ वेरी वीक और लेजी थॉट प्रोसेस। बहुत शुक्रिया। अदनान सैयद केस पर बात कर रहे थे सहाफ़ी आफ्ताब बुरका।